قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ مولا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز محتشم ناظرین کرام، ایئر وائی کیو ٹی وی کے پلیٹ فارم سے پروگرام خصائص و شمائل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا خادم حاضر ہے خدمت خیر۔ ماہ ربیع النور شریف کی پر نور، پر کیف، پر سعید، پر مسرت بہاروں میں ہم اپنے لمحات گزار رہے ہیں، اور بحمدہ تعالی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات سے جڑی ہوئی ہر نسبت کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اور شمائل دو طرح کے ہیں، ایک تو حضور کا مقام رفیع، ذات بلند و بالا، لیکن ایک وہ کہ جو حضور کی ذات ستودہ صفات سے خرق عادت کچھ ایسے امور سرزد ہو جائیں، جیسا کہ اللہ رب العزت نے ہر نبی کو معجزات عطا فرمائے، کسی کو ایک، کسی کو دو، کسی کو چار، کسی کو 9، لیکن سرکار عبد قرار، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، شمس العارفین، سراج السالکین، مصباح المقربین، آقا نامدار احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے اللہ نے سار تا پا قدم صاحب معجزہ بنا کر بھیجا، بلکہ خالق لم یزل نے یہ واضح اعلان فرما دیا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ یقیناً اے حبیب، آپ کی ہر آنے والی گھڑی پہلی سے افضل و اعلیٰ ہے، بدرجہ ہاں بہتر ہے، اور آپ پر آپ کے رب کے لطف و کرم اور انعام و احسان کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ ہر آنے والی ساتھ، گزری ہوئی ساتھ سے ہر آنے والی گھڑی، گزری ہوئی گھڑی سے ہر آنے والی حالت، گزشتہ حالات سے اعلیٰ سے اعلیٰ، بہتر سے بہتر اور عرفہ سے عرفہ ہوگی۔ یہ اسلام کے درخشاں مستقبل کے بارے میں نوید جاں فضا سنائی جا رہی ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب چند گنتی کے چند افراد دین حق کو قبول کیا تھا، اور باقی تمام اہل مکہ حضور کے خون کے پیاسے تھے، لیکن منشا خداوندی یہ ہے کہ آپ کی ہر آنے والی شان پہلی شان سے افضل و اعلیٰ ہو، اور میرے کریم کی ذات ستودہ صفات کو میرے رب نے سر تپا معجزہ، ولادت سے قبل معجزہ، ولادت کے بعد معجزہ، ولادت کے وقت معجزات، ہر لمحہ معجزات ہی معجزات ہیں، اور سراپا معجزہ بنا کر بھیجا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بخاری و مسلم کی روایت ہے، متفقن علیہ روایت ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، اہل مکہ نے حضور علیہ السلام سے معجزہ دکھانے کا مطالبہ کیا، تو حضور علیہ السلام نے زمین پہ تو کیا، بندوں سے تو کیا، صرف مکہ میں ہی کیا، بلکہ عرش پہ چاند، آسمانوں کے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور روایات میں آتا ہے ایک پہاڑی کے اس طرف ہو گیا، دوسرا اس طرف ہو گیا۔ حضرت سعد بن نبی وقاص روایت فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری و مسلم کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں جنگ احد کے دن حضور علیہ السلام کے پاس 2 ایسے حضرات کو دیکھا کہ جو آپ کی طرف سے لڑ رہے ہیں، جو آپ کی جانب سے لڑ رہے ہیں، اور اس سے قبل نہ ہم نے ان کو دیکھا نہ ان کے بعد دیکھا۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں وہ سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے اور بڑی بہادری کے ساتھ برسر پیکار تھے، اور ہم نے ان کو نہ پہلے دیکھا نہ اس کے بعد دیکھا۔
وہ ایک جبرائیل تھے، دوسرے میکائیل تھے، یعنی عرش کے فرشتے بھی حضور کے غلام بن کر حضور کی طرف سے لڑ رہے ہیں۔ یہ حضور کے معجزات میں سے ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں پانی کا ایک برتن پیش کیا گیا، یہ بھی بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ پانی کا ایک برتن پیش کیا گیا اور آپ زہرا کے مقام پر تھے، آپ نے برتن کے اندر اپنا دست مبارک رکھ دیا، دست مبارک رکھ دیا، اور آپ کی انگلیوں کے درمیان سے یہ جو جگہ پانی کے چشمے پھوٹ نکلے، لوگوں نے وضو کر لیا، پی لیا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس سے پوچھا آپ کتنے لوگ تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا 300 کے لگ بھگ تھے۔ ناظرین کرام، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر آپ کھجور کی ٹہنیاں عطا فرمائیں تو وہ تلواریں بن جائیں، اگر حضرت امام حسن و حسین علیہم السلام کو گھر بھیجیں اور آسمان کی بجلی چمکے اور اس وقت تک روشنی ختم نہ ہو جب تک وہ اپنے گھر نہ پہنچ جائیں، وہ کریم آقا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا خوبصورت ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں، روایت فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں کئی دنوں سے بھوکا تھا اور صفہ کے چبوترے پر تھا، اور پہلے تو ہم کام کاج کر لیتے، لکڑیاں کاٹ لیتے، کاروبار کر لیتے، پھر ان کو فروخت کر لیتے اور اپنے روزگار کا سلسلہ چلا لیتے، لیکن اب چونکہ صفہ کے چبوترے پہ رہتے ہیں، بس چہرے انور اور حضور کے در دولت کے گردی چکر رہتے ہیں اور حضور کو دیکھنے کی سعادت۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ ان صحابہ کے خوش اتوار نگاہوں کو سلام کہ جن کا مسلک ہے طواف رخ زیبا کرنا۔ فرماتے سخت بھوک ہے اور گزارا صرف اس امر پر ہے کہ یا تو حضور کے کاشانہ نبوت سے ہمارے لیے کچھ کھانے کے لیے آتا، اور یا پھر کوئی ہدیہ لے آتا یا کہیں دعوت ہو جاتی۔ تو کئی دنوں سے میں بھوکا، تو آپ فرماتے ہیں میں مسجد نبوی شریف سے نکل کر ایک ایسے زاویے پر بیٹھا کہ جہاں ہر آنے جانے والا کا گزر ہوتا تھا، تو میں نے کہا کہ کسی نہ کوئی میرے حالات کو جانے گا اور میرے اس بھوک کا مداوع ہو جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر تشریف لائے، تو میں نے سلام کہا، آپ کو جلدی تھی، سلام کا جواب دیا اور تشریف لے گئے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، میں نے سلام پیش کیا، جلدی تھی، جواب کر دیا اور چلے گئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد والضحیٰ کے مکھڑے والے، واللیل کی زلف والے، طٰہٰ کی شان والے، یاسین کے سہرے والے، علم نشرح کے سینے والے، کریم آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے۔ میں نے سلام پیش کیا تو حضور نے سلام کا جواب دینے کے بعد فرمایا ابو ہریرہ بھوک لگی ہے؟ بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ اب یہاں تو پتہ تھا نا، غلاموں کی کیفیات کو جاننے والے کریم آقا ہیں۔ حضور فرماتے ہیں ابو ہریرہ بھوک لگی ہے؟ جی یا رسول اللہ، میرے ساتھ آ جاؤ۔ کاشانہ نبوت پہ تشریف لے گئے، گھر میں ارشاد فرمایا کچھ ہے؟ تو ایک دودھ کا پیالہ ملا۔ اب کریم آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ابو ہریرہ جو صفہ کے چبوترے پر کتنے لوگ ہیں؟ عرض کہ یا رسول اللہ 70 ہیں۔ فرمایا ان کو بھی بلا لاؤ۔ اب وہ بھی تو بھائی حضور کے لیے بیٹھے ہیں نا۔ میں کیا بتاؤں تمنا زندگی کیا ہے، حضور آپ سلامت رہیں کمی کیا ہے۔ اب وہ بھی تو سارے حضور کے لیے بیٹھے ہیں۔ لے آؤ ان کو بلا کر، لے آئے تو میرے کریم آقا نے وہ دودھ کا پیالہ حضرت ابو ہریرہ کو پکڑا دیا اور کہا کہ ایک ایک کو پیش کرتے جاؤ۔ 70 کے 70 لوگوں نے نوش جان فرمایا۔
حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک قطرہ بھر بھی دودھ کم نہیں ہوا۔ کیسے کم ہوتا؟ وہ ید اللہ کے ہاتھوں سے اور نگاہ نبوت کا فیض اس میں شامل ہو چکا تھا۔ سب نے پیا تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ تم بھی پیو۔ آپ نے بھی نوش جان فرمایا اور پیو اور پیا اور پیو۔ حضور سیر ہو چکا ہوں، ایک قطرے کی گنجائش باقی نہیں۔ اس کے بعد حضور نے خود نوش جان فرمایا۔ ایک دودھ کا پیالہ، اور بعد میں سرکار نے فرمایا کیا؟ دودھ ختم نہیں ہوتا، فرمایا جاؤ یہ جا کر گھر میں دے دو۔ یہ وہ معجزات ہیں، یہ وہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ 1500 صحابہ کے لیے بھی ایک پانی کا پیالہ کافی ہو جائے۔ اور ہاں، جمعے کا دن ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فراز ہے، بارشیں نہیں ہو رہی، قحط پڑ گیا ہے، یا رسول اللہ دعا فرمائیے، مر گئے، جانور بھوکے مر رہے ہیں، پیاس کی شدت ہے، فصلیں ختم ہو گئیں، بارش نہیں ہو رہی، حضور دعا فرمائے بارش ہو جائے۔ کریم آقا نے نگاہ اٹھائی آسمانوں کی طرف، آسمان کے بادل تو پہلے ہی اشارہ جو ہے ابرو کا انتظار کر رہے تھے، اور حضور نے فرمایا، اشارہ فرمایا، دعا فرمائی، بارش شروع ہوئی۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم گرتے پڑتے اپنے گھروں تک پہنچے، بھیگ گئے، گلیوں میں مدینے کے دروں دیواروں میں پانی ہی پانی ہے۔ اگلا جمعہ آ گیا، بارش تھمتی نہیں۔ صحابہ کہتے ہیں یہ اپنی مرضی سے نہیں تھمے گی، پھر اسی بارگاہ میں جانا پڑے گا۔ حضور کی یا رسول اللہ اب تو پانی ہی پانی ہو گیا، لیکن مکان گرنے لگے، کچے مکان ہیں۔ تو حضور نے ایسی انگلی فرمائی کہ مدینے پر نہ برس، ادھر ادھر برستی رہے۔ بارشیں ادھر ادھر برستی رہیں اور مدینے سے بادل چھٹ گئے۔ حضرات گرامی قدر، میرے کریم آقا کو اللہ رب العزت نے سر تپا معجزہ بنا کر بھیجا۔ اللہ رب العزت ہمیں قلبی و حبی محبت اور اس رشتے کو قائم و دائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔